السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹوڈے وائس چینل اور میں ہوں جعفر علی۔ اللہ مالک سے دعا ہے کہ اللہ مالک آپ سب کو خوش رکھے اور اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور آپ کی نیک خواہشات پوری کرے۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بلند ہمت عورت کا واقعہ۔ ایک شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ جب بچے نے دانت نکال لیے تو باپ یہ خیال کر کے پریشان ہو گیا کہ اس کے کھانے کا بندوبست کیسے ہوگا۔ اپنی بیوی کے سامنے جب اس نے اپنے خیال کا اظہار کیا تو عورت نے ایسا مردانہ جواب دیا کہ ہوش ٹھکانے آ گئے۔ عورت نے کہا، شیطانی وسوسوں میں نہ پڑ، جس خدا نے مرتے دم تک دانت دیے ہیں وہ اس کو روٹی بھی دے گا۔ طاقتور اللہ ہے، قادر قیوم ہے کہ اپنی مخلوق کو روزی عطا فرمائے۔ جس نے ماں کے پیٹ میں بچے کے نقش و نگار بنائے ہیں، اس نے اسی وقت اس کی عمر اور روزی بھی لکھ دی ہے۔ جب غلام کو خریدنے والا آقا اس کو سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو پیدا کرنے والا اپنی مخلوق کو کیوں نہ سنبھالے گا۔ تجھے تو خدا پر اتنا بھی بھروسہ نہیں جتنا ایک غلام کو اپنے آقا پر ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ اہل اللہ کے ہاتھ میں پتھر سونا چاندی بن جاتا ہے، اس کا مطلب تو نہیں سمجھ سکا۔ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اتنا صابر و شاکر ہوتے ہیں کہ ان کے لیے پتھر اور سونا چاندی برابر ہو جاتے ہیں۔ جیسے بچے کا دل حرص سے پاک ہوتا ہے تو اس کے لیے سونا اور خاک برابر ہے۔ جو درویش بادشاہ کو اپنا مقصور سمجھتا ہے، اس کو بتا دے کہ بادشاہ فقیر سے زیادہ مسکین ہے، کیونکہ فقیر کو تو ایک درہم چاندی سیر کرا دیتی ہے، جبکہ فریدان شاہ ایران ساری دنیا پہ قبضہ کر کے بھی بھوکا رہے گا۔ ملکوں کی حکومت بڑی مصیبت ہے، اصل بادشاہ تو فقیر ہے، اگرچہ اس کا نام بادشاہ نہیں۔ بے فکر فقیر فکر مند بادشاہ سے کہیں بہتر ہے۔ گنوارا اپنے جھونپڑے میں اس قدر چین کی نیند سوتا ہے کہ بادشاہ محل میں بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ جب نیند آتی ہے تو تخت پہ بھی آ جاتی ہے اور کرد کے جنگل میں بھی۔ بادشاہ ہو یا فقیر، جب دونوں سو گئے تو رات دن دونوں کے برابر ہو گیا۔ لہٰذا اگر تو متکبر دولت مند کو دیکھے تو اپنی تنگ دستی پر اللہ کا شکر ادا کر کہ تو وہ طاقت ہی نہیں رکھتا جس سے تو کسی کو دیکھ کر پہچانے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، اہل و عیال کے اخراجات سے تنگ آ کر گھر چھوڑنا اور بھاگ جانا اللہ پر بھروسہ کرنے والے کا کام نہیں۔ پیدا کرنے والے تو خود ہی روزی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے ہر جو پائے کا رزق بھی اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، جو دشمن کو بھی روزی دیتا ہے اور دوستوں کو کیوں محروم کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم اللہ پر اتنا ہی بھروسہ کرو کہ جتنا پرندے کرتے ہیں تو اللہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جیسے کہ پرندوں کو دیتا ہے، جو صحیح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھر کر آتے ہیں۔ الغرض ہمیں اتنی اپنی فکر نہیں جتنی اللہ کو ہماری ہے، مگر ہائے افسوس کہ آج کے مسلمان کی حالت کچھ ایسی ہو گئی ہے۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رازق کا کچھ خیال نہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، شکریہ۔ اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے۔